حیدرآباد میں امبرین عرف گڈی کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ بھی وہی کام کر رہی تھی جو کام دھڑلے سے پنکی کر رہی تھی۔ جو تعلقات پنکی کے اعلیٰ پولیس افسران کے ساتھ تھے وہی تعلقات گڈی کے بھی پولیس افسران سے نکلے ہیں۔ ان دونوں میں حسین ترین اور خوبصورت مماثلت دیکھیے کہ پنکی کا سابق ہسبینڈ ہے وہ سابق پولیس آفیسر ہے اور گڈی کا بھی جو ہسبینڈ ہے وہ بھی سابق پولیس ملازم ہے۔ اور تو اور پنکی کے موبائل سے پولیٹیشینز، بیوروکریٹس اور پولیس افسران کے نمبرز ملے تھے، جبکہ گڈی کے موبائل سے 10 اعلیٰ پولیس افسران اور اہلکاروں کے ساتھ رابطے کا انکشاف ہوا ہے اور ان افسران کی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ اس امبرین گڈی پر آدھی درجن یعنی 6 مقدمات درج ہیں، جبکہ پنکی پر 2 درجن سے زائد یعنی 25 مقدمات درج ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ دونوں کے جو ہسبینڈز ہیں وہ سابق پولیس ملازم ہیں اور اپنے پیٹی بھائیوں کو کون پکڑے گا؟ قانون تو بنا ہے آپ کے اور میرے لیے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا پولیس کی سرپرستی کے بغیر کوئی بھی شخص منشیات فروشی کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ یہ پولیس منشیات فروشوں سے بھتے لیتی ہے، ان سے منتھلیاں لیتی ہے اور ان کو مکمل آزادی دی جاتی ہے کہ وہ پھر کھل کر دھڑلے سے اس اسٹف کو نوجوان نسل کو دیں اور ان کی ذہنیت کو تباہ و برباد کیا جائے اور ان کے خاندان کے بڑوں، ماں باپ، بہن بھائیوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جائے۔ ایک طرف تو یہ کرپشن ادھر سے پولیس اہلکار کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے اور میرے ٹیکسز کے پیسے کی صورت میں جو ان کو تنخواہیں ملتی ہیں وہ الگ سے ہیں۔ پنکی کا کیس سامنے آیا تو سکھر میں 4 خواتین منشیات فروش کو پولیس نے پکڑا۔ اب ان میں سے 2 حوالات توڑ کر فرار ہو گئی۔ سلطان راہی کی فلم کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مطلب یہ 2 خواتین کیا اتنی دیدہ دلیر ہوں گی کہ یہ لاک اپ توڑ کر وہاں سے بھاگ گئی؟ کسی افسر نے اچھا خاصا مال لیا ہوگا، پیسے بنائے ہوں گے اور ان کو راہ فرار دے دی ہوگی۔ تو اندازہ کیجئے یہ اسٹف سیلر عورتوں کا ایک کارٹل پولیس کے ساتھ مل کر ہماری نوجوان نسل کو کدھر لے کر جا رہا ہے۔ ابھی یہ 2025 کی بات ہے، ایک نجی ٹی وی نے سٹنگ آپریشن کیا۔ ایک پنجاب پولیس کا اہلکار تھا، وہ تعلیمی اداروں میں جوان بچوں بچیوں کو یہ سٹف سیل آؤٹ کرتا تھا۔ اب اس نجی ٹی وی نے جب یہ سٹنگ آپریشن کیا تو وہ بندہ وہاں پر ان کو 20 گرام سٹف دینے کے لیے آ گیا۔ انہوں نے فوری طور پر 15 پر پولیس کو کال کی اور اس پیٹی بھائی کو پکڑوا دیا۔ اب وہ سٹنگ آپریشن کرنے والا اینکر دوبارہ پہنچ گیا تھانے میں اور اس نے کہا بندہ کدھر ہے؟ آپ کو بندہ پکڑایا تھا۔ تو پھر وہاں پر شور و غل مچا تو اس پر مقدمہ درج ہوا۔ یہ تو حال ہے۔ سندھ پولیس، پنجاب پولیس یا لاہور پولیس ہی ایسی نہیں ہے، موٹر وے پولیس بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، وہ بھی بھائی اپنا پورا حصہ وصول کرتے ہیں۔ ابھی 2024 میں موٹر وے پولیس نے حسن عبدال کے مقام پر 200 پیکٹس کا سٹف پکڑا اور اس میں سے اہلکاروں نے 40 پیکٹ اپنے علیحدہ کر لیے کہ ان کو ہم آگے کہیں بیچیں گے۔ اب ان میں سے ایک اہلکار نے ان 40 چوری شدہ پیکٹس کو آگے بیچنا چاہا، وہ پھر پکڑا گیا۔ لیکن آپ ان سب کا ڈیٹا دیکھ لیں، یہ اپنی ڈیوٹیز پہ بھی موجود ہیں، یہ سرکار کی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور ایون ان میں سے 99% لوگوں کو فیلڈ پوسٹنگ دی ہوئی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ان میں اتنی دیدہ دلیری کیوں آتی ہے؟ کیونکہ افسران کی ملی بھگت سے یہ ہوتا ہے، احتساب کا کڑا نظام موجود ہی نہیں ہے، سزائیں دی نہیں جاتی۔ اگر کوئی سسپینڈ ہو جاتا ہے تو بعد میں افسران ڈھیلا سا منہ کر کے کہہ دیتے ہیں اس کی انکوائری کی تھی تو وہ اس میں بے گناہ ثابت ہو گیا۔ اب پیٹی بھائیوں نے انکوائری کرنی ہے، پیٹی بھائیوں نے عدالت میں جا کے رپورٹ پیش کرنی ہے اور وہاں جا کر جو ان کو پاؤڈر ملتا ہے وہ اس کو ٹیلکن پاؤڈر میں بدل دیتے ہیں، جو ان کو سٹف ملتا ہے اس کو کالے صابن میں بدل دیتے ہیں اور پھر کارٹل کی شکل میں دوبارہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ان کو تو سزائیں ہوں گی نہیں۔ ایک عام بندے پر 9C کا پرچہ چاہے جھوٹا بھی کاٹ دینا، وہ بندہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ اب کتنے پولیس اہلکار ایسے ہیں جن پر 9C کے پرچے ہیں؟ وہ تمام کے تمام فیلڈ پوسٹنگ پر ہیں، کسی کو SHO لگایا ہوا ہے، کوئی سب انسپیکٹر ہے، کوئی جنرل ڈیوٹی کر رہا ہے، سرکار سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور نوجوان نسل کو زہر بھی بیچ رہے ہیں۔ 2024 میں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب تھے۔ سرویلنس برانچ نے ایک رپورٹ دی کہ لاہور سمیت 10 اضلاع، ابھی میں پورے پنجاب کی بات نہیں کر رہا، صرف لاہور اور 10 اضلاع میں 234 پولیس افسران اور اہلکار ایسے ہیں جو منشیات فروشی میں ملوث ہیں اور ان 234 میں سے 9 اہلکار ایسے ہیں جو پولیس یونیفارم پہن کر یہ سٹف سیلنگ کرتے ہیں۔ اب یہ جو 9 اہلکار تھے یہ وردی میں کیوں بیچ رہے تھے منشیات؟ کیونکہ اگر وہ سویلین ہوتے یا سول کپڑوں میں جاتے ان کی تلاشی ہوتی، ان کو ناکے پر روک لیا جاتا۔ جب صاحب بہادر نے یونیفارم پہنا ہوا ہے تو کس نے روکنا؟ جاؤ کھلی موجاں لوٹو، یاشی کرو، نوجوان نسل کو تباہ کرو، لائسنس مل گیا آپ کو۔ اندازہ کیجئے ان شہداء کی فیملیز پر کیا بیتتی ہوگی جنہوں نے اس پنجاب پولیس کے خوبصورت یونیفارم میں جام شہادت نوش کیا اور یونیفارم سے گزرتی ہوئی گولیاں ان کے سینے کو چھلنی کر گئیں۔ کیا ان کی روحیں نہیں تڑپتی ہوں گی؟
اب اسی رپورٹ میں ایک مزے کی بات یہ دیکھیں کہ 234 افراد جو لاہور اور 10 اضلاع میں یہ سٹف سیلنگ کر رہے تھے، ان میں سے صرف 2 لوگوں کو جیل ہوئی، باقی 232 افسران اور اہلکار اپنی ڈیوٹی سر انجام ویسی کی ویسی دے رہے تھے، سرکار سے تنخواہیں بھی لے رہے تھے اور یہ والا حرام کام بھی کر رہے تھے اور نوجوان نسل کو تباہ کر رہے تھے۔ تو اب کدھر گیا احتساب؟ تو جب ان کو پتا ہے کہ احتساب ہونا ہی نہیں ہے، ہم نے سسپینڈ ہو جانا ہے، 2-4 دن میڈیا پر خبر آنی ہے، اس کے بعد افسران نے کہہ دینا وہ انکوائری میں بے گناہ ثابت ہو گئے تھے، تو پھر آ کر انہوں نے یہ دھڑلے سے کام کرنا ہے، تو پھر یہ پنکیاں بھی ایسی دندناتی ہوئی پھرتی رہیں گی۔ پنکی پر لاہور میں 5 مقدمات سامنے آ گئے ہیں۔ یہ پہلا پرچہ آپ 2018 کا اپنی سکرین پر دیکھیے، یہ تھانہ گجرپورہ لاہور کا ہے، جس میں اس سے تقریباً 1 کلو 100 گرام چرس برآمد ہوئی، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ دوسرا مقدمہ لاہور کے تھانے لیاقت آباد کا ہے جو 2019 کا ہے، اس میں اس سے 2.25 کلو چرس پکڑی گئی، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ تیسرا مقدمہ اقبال ٹاؤن لاہور تھانے کا ہے، جس میں اس سے تقریباً 2 کلو سٹف پکڑا گیا، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ چوتھا مقدمہ کوٹ لکھپت کا ہے 2022 کا، اس میں اس کے بھائی کو پکڑ لیا، 18-20 دن اس کو اپنے پاس رکھا، اس سے گاڑیاں لی، پیسے لیے اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ پھر یہ 5واں مقدمہ دیکھیے 2024 کا پنکی پر جو درج ہوا، یہ وحدت کالونی کا ہے، ابھی ریسنٹ، ابھی اس میں بھی اتنی طاقتور ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکا۔ تو یہ پنکیاں گڈیاں جن کے ہسبینڈ پولیس افسر ہیں، یہ بچ جاتے ہیں۔ وہ رانا ثناء اللہ جیسا ایک زیرک سیاستدان جو وزیر قانون پنجاب رہا، اس پر جھوٹا سٹف کا پرچہ ڈال دیا اور اتنی بڑی کوانٹٹی اس پر ڈال دی کہ اس کو پھانسی ہو جانی تھی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے، یہ موجودہ آئی جی گلگت بلتستان ہے اکبر ناصر صاحب، یہ سیف سٹیز میں ہوتے تھے، انہوں نے یہ ساری فوٹیجز وغیرہ عدالت میں دی اور کہا کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جھوٹا پرچہ دیا گیا ہے اور بھونڈا سا پرچہ ہے، اور قرآن اٹھائے اس وقت کے لوگوں نے کہ جی یہ بالکل صحیح ہے، ان پر بالکل صحیح ہوا، اور بعد میں ان تمام لوگوں نے رانا صاحب سے ان کے گھر جا کر معافی مانگی کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ میں اس چیز کا وٹنس ہوں، اگر اکبر ناصر صاحب نہ ہوتے تو رانا ثناء اللہ صاحب کو تو پھانسی لگ گئی تھی۔ اگر یہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے اور اس وقت آپ کتنی بڑی سیٹ پر ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا آپ تو خود اتنے بڑے اس چیز کے وکٹم ہیں، اور حکومت کو مشورہ دیں کہ یہ پولیس افسران کی ملی بھگت کے بغیر تو یہ ساری چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ جیسے طاقتور آدمی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ یہ تو بے گناہ شہریوں پر 9C کے جھوٹے پرچے بھی دے رہے ہیں مبینہ طور پر، اور ان کے ریٹس رکھے ہوئے ہیں، 20 لاکھ کو 25 لاکھ، کوئی نہیں دیتا تو ان پر 9C کے پرچے دے کر ان کا ریکارڈ بھی خراب کر رہے ہیں، ان کا مستقبل بھی خراب کر رہے ہیں، اور جو اصل منشیات فروش ہیں جن کی سرپرستی پولیس افسران خود کر رہے ہیں، بجائے ان کے کہ ان کو جیلوں میں ڈالیں، کبھی وہ خواتین سلاخیں توڑ کر بھاگ جاتی ہیں، کبھی ان کو اشتہار ہی نہیں کیا جاتا، کبھی ان کو پکڑا ہی نہیں جاتا، 1 2 3 دفعہ نہیں، یہ کوئی 2 درجن سے زائد کے واقعات ہیں۔ اب یہ دوبارہ ایک بی بی گڈی آ گئی ہیں، یہ گڈی، بیبی، شازیہ، اینا، کرن، یہ کیا ہے؟ ان تمام عورتوں نے پولیس افسران کو اپنے ساتھ ملا کر ریاست کو یرغمال بنا لیا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا خفیہ ایجنسی سے کہ یہ خالی حکومت کے کرنے کا کام نہیں ہے، آپ لوگ بھی فرنٹ فٹ پر آئیں اور اس کا قلعہ کما کریں، کیونکہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، یہ ہمارے مستقبل کے معماروں کا مسئلہ ہے، اور ہماری یوتھ پوری دنیا میں آبادی کے لحاظ سے صفے اول کے ممالک میں آتی ہے، لیکن ہم اپنی یوتھ کو کیا دے رہے ہیں؟ کن کے رحم و کرم پر ہم نے چھوڑا ہوا ہے؟ پاکستان زندہ باد، ضرور اس کا حل نکلے گا، مجھے امید ہے، میں اپنے حصے کی شمع جلاتا رہوں گا۔